تو آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے۔ اب معاشرے میں جیسے وہابیت کے جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آ گئے، لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے، کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے۔ ریال کی ویلیو کم ہو گئی، اب وہ آ بھی نہیں رہے، بٹ بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے، رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے، اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو۔ وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں۔ میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں۔ ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے۔ تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا۔ بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریب اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامعہ ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ، اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے سے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے ہیں۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلیں۔ صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھی، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, हुजूर को खातमुन नबी मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं। अब चलिए आप मुसलमान हैं, मुझे ये बताओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब आपसे कहा कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो? आपसे डायरेक्ट आकर के हुजूर ने फरमाया? नहीं फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया? किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया। जो कुछ भी मेरे आका की जुबान से निकला वो पूरा क्या है? दीन है। वो पूरा क्या है? दीन है। कुरान मेरे आका की जुबान से निकला, अल्लाह ताला ने वही फरमाई और हुजूर ने पढ़कर सुनाया। किसको सुनाया? सहाबा को सुना। रमजान के 30 रोजे रखना है, हुजूर ने किसको बताया? सहाबा को बताया। हज फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? सहाबा को बताया। ज़कात फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? ये मेरा पूरा दीन मेरे आका ने सहाबा को बताया। अगर उन सहाबा को हटा दिया जाए तो फिर हमारा दीन कुछ भी नहीं है। हम तक अगर दीन को मुंतकिल किया है, ट्रांसफर किया है, तो किसने किया? सहाबा इकराम ने। उनको छोड़ करके तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रिवायतें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक मुंतकिल की। अरे ये कुरान जिस पर कल आपने पूरी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी है, ये पूरा कुरान भी अगर महफूज हम तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया है तो सहाबा इकराम ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जितना सुना था सब कुछ उन्होंने लिखा और जमा किया और उम्मत, बाद में आने वाली उम्मत को ये अमानत पहुंचाई। इसलिए सहाबा इकराम के मामलात को सुनो। और मैं आज दावत फिक्र देता हूं मेरे हर बच्चे को, हर दोस्त और मेरे हर भाई को कि अब दूसरों की इधर उधर की तारीख पढ़ने से बेहतर है कि पहले तुम सहाबा की तारीख पढ़ो। ये तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क और मोहब्बत सिखाते हैं। हम तो तकरीरों में बताते हैं, ये अलग मामला है, लेकिन सहाबा जो अपने अमल से बताते हैं उसकी मिसाल मिलती नहीं मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इताअत, फरमाबरदारी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम उन्होंने कह करके नहीं करके दिखाया है, वो उसकी कोई भी मिसाल आज तक नहीं मिलती। कितनी मेहनत, मशक्कत और दिक्कत से ये इस्लाम में आए और जमे रहे। उनके बारे में कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर रहमत के फरिश्ते उतारे जाते हैं। ये सहाबा के बारे में बात आई। एक बार जब उन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है फिर हटते नहीं थे उससे, हटते नहीं थे। आज की जो मॉब लिंचिंग है उनके साथ भी हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त तरीके से हुई है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को जो अज़ियतें दी गई, जो मशक्कतें दी गई, मेरे अजीजों कान खड़े हो जाते हैं सुनते हुए। इनमें जो अज़ियतें सहने वाले हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये मदीना तैयबा आए, हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी पीठ पूरी गल चुकी थी। किस वजह से? इनकी पीठ जब ये अपना दामन उठाते थे तो रीढ़ की हड्डी दिखती थी। इनसे सहाबा ने पूछा तुमने जुब्बा उठाया, ये रीढ़ की हड्डी तक का गोश्त कहां गया? कहते कि जब मैं ईमान लाया था मक्का में, ये कुफारे मक्का मुझे पकड़ करके अंगार के कोयलों पर लेटाते थे और फिर मेरे सीने पर पैर रखकर खड़े हो जाते थे। नीचे से कोयले मेरी चर्बी से पिघल जाते थे, तो फिर उन अंगारों को धक्काया जाता था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें भीग गई। कहने लगे ऐ ख़ब्बाब, तुम और बिलाल दोनों ने ये तकलीफें उठाई हैं। बिलाल हबशी के साथ भी यही होता था। हजरत ख़ब्बाब ने कहा बिलाल हबशी को तो आजाद कराने के लिए अबू बकर सिद्दीक आए थे, लेकिन मुझे तो आजाद कराने वाला कोई भी नहीं था। हजरत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलसल 3 साल तक जलाया गया है। 3 साल तक जलाया गया, पकड़े जाते थे, बार बार पकड़ते थे, उनको जलाते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान तो देखें। उनका आका उमैया था, सिर्फ इस बात पर कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अच्छा, जो सबसे पहले 6 लोग इस्लाम लाए, सबसे पहले जो 6 लोग इस्लाम लाए, उनमें से एक नाम हजरत बिलाल हबशी का है। स्टार्टिंग बिल्कुल, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से। हजरत बिलाल को उनका आका पकड़ता था और वो कहता था क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? हजरत बिलाल कहते थे ना, रब्बुनल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है, तू रब हो ही नहीं सकता। उसके गुलाम थे वो, उस वक्त गुलामी का दौर था, आका जो कहे गुलाम को मानना पड़ता था। वो अपने 2 बदमाश बेटों के हाथ में दे देता था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बड़े ड्रम में वो डाल करके दिन भर उसका ढक्कना बंद करके रखते थे। बड़े से ड्रम में डाल करके उसका ढक्कन बंद करके रखते थे, शाम को खोलते थे बगैर खाना पानी दिए हुए, फिर उनको मारते थे मुसलसल। और एक दिन तो ओबाश लड़कों के हाथ में उनके आका ने पैर में रस्सी बांध करके दे दिया। वो बदमाश लड़के मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते हुए ले जाते थे।
اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے، اے مکہ والو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی یہ اعلان کر رہے تھے، اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے، آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی آپ کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھی اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی پوری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے، چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا، مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے
آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا. میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے, مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے. بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ جلنے لگی, پیروں تک آگ لگی تھی, وہ رونے لگے. اسی اسنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا. حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو, ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حضرت عمار؟ آگ پر لیٹے ہوئے ہیں, کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. صرف اتنا کہا, آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے. اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت؟ کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی عمار ابن یاسر. یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر. حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے, لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی, مجھے گرمی لگی ہی نہیں.